بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ملک تیمور اوان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہر وقت پاکستان۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ایک بہت ہی افسوسناک اور دردناک خبر کے فالو آپ کے حوالے سے آج کا پروگرام ہے، اور ایک معصوم 7 دن کی بچی کو اس کے باپ نے قتل کر دیا تھا، اور یہ واقعہ بہت مشہور ہوا، بڑا دلسوز واقعہ تھا۔ اس واقعے میں جو بدبخت باپ تھا، درندہ صفت باپ جو ہے وہ فرار ہو گیا تھا، اور اب پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ کیسے یہ گرفتاری عمل میں ہی، کہاں سے یہ گرفتار کیا گیا ہے، کیا موقف جو ہے وہ بھی میڈیا میں اس حوالے سے آیا ہے مدعیوں کا، اور خاتون کے حوالے سے اس کی کیا کنڈیشن ہے، ان تمام کیس کے اوپر ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو اس واقعے کو بیان یا اس کا ذکر کرنے کے لیے ہی ایک بڑی ہمت کی جو ہے وہ ضرورت پیش آ رہی ہے۔ کسی بھی بات پہ بات کرتے ہوئے اتنی کبھی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس واقعے یہ اتنا دردناک اور کربناک واقعہ ہے کہ اس کو دہراتے ہوئے جو ہے وہ دل جو ہے وہ پسج جاتا ہے۔ کیسے ایک درندہ صفت باپ نے، ایک وحشی باپ نے اپنی بچی کو، اپنی ہی اولاد کو مار دیا، اور اس قدر بے رحمی اور بے دردی سے مارا کہ جس کی نظیر ہی نہیں ملتی، اور نہ کبھی اللہ کرے کہ ایسی کوئی نظیر ملے۔ اور وہ بچی بھی محض 7 دن کی معصوم بچی، جنت نام تھا اس بچی کا رکھا گیا تھا، اب وہ جنت میں ہی جا چکی ہے۔ اس واقعے کی خبر جب میڈیا میں بریک ہوئی تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے پاکستان کیا دنیا میں یہ پھیل گئی۔ ہر چہرہ، ہر ذی شعور اور ہر انسان دل رکھنے والا اس پر انتہائی رنجیدہ ہوا، اور جب اس بچی کی تصاویر کو سوشل میڈیا پر دیکھا اور یہ تصویر کے ساتھ جب یہ خبر شیئر ہوئی تو اس درد کو جو سہا گیا، یا جو اس درد کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہیں وہ شاید کوئی بھی نہ جوڑ سکے۔ بہرحال اس بدبخت باپ کو گرفتار کیا گیا ہے ضلع بھکر سے۔ آئی جی پنجاب نے متعلقہ ڈی پی او جو ہیں ان کی نگرانی میں 3 ٹیمیں تشکیل دی تھیں۔ پولیس نے اس واقعے کے 5 دن بعد ہی اس بندے کو جو ہے وہ پکڑ لیا ہے، بلکہ 9 تاریخ کو اس کی گرفتاری عمل میں آئی، اور میڈیا میں آج اس خبروں کو بریک جو اس کی تصویر شائع کی گئی ہے۔ ملزم کے بارے میں مزید ڈیٹیلز بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ملزم جو ہے اس کی گرفتاری بھکر سے جدید ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے موبائل کی ٹریکنگ اور اس حوالے سے کر کے اس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر پہلے ہی FIR درج ہو چکی ہے۔ مقدمہ مدعی جو ہے وہ ہدایت اللہ خان ہیں، جو بچی جو ہے اس کی بچی کی ماں ہے، اس کے چچا ہیں، اور اس وقوعے کے حوالے سے بھی وہ ڈیٹیلز کچھ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ لیکن اب اس بندے کو کیا سزا ملنی چاہیے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ قانون میں اس کی سزائے موت ہی ہوگی یقیناً، اور وہ ایک قانونی طریقے سے ہی ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر مختلف آراء آتی ہیں، اور اسے قرار واقعی سزا دینے کے حوالے سے لوگوں کے مطالبہ سامنے آیا ہے۔ اب وہ قرار واقعی سزا کیا ہو سکتی ہے، اس بندے کو وہ قرار واقعی سزا کیسے دی جائے، یہ تو میں بھی نہیں سمجھ سکتا، اور نہ ہم الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر سزا ہی اس کے لیے جو ہے وہ کم لگتی ہے۔ اگر اسے پولیس مقابلے میں مار دیا جائے تو یہ میری رائے میں اس کی سزا جو ہے وہ اس کی مسلسل اذیت ہے۔ وہی اذیت مشل فاطمہ، لڑکی کی والدہ، جس کی 2 سال قبل شادی ہوتی ہے شاہزیب نامی اپنے عزیز سے، یہ کزن ہے آپس میں، اور جس کیفیت سے یہ خاتون گزری ہے، 9 ماہ جو اس نے اپنے پیٹ میں رکھا، اور آنے والی ساری زندگی جو اس کرب کے ساتھ گزارے گی کہ اس کے اپنے شوہر نے، اس کی اپنی بچی کے باپ نے اس کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا، اس کے سامنے اس کو چھینا، اس کو زمین پر پٹکا، اور پٹکنے کے بعد بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو اس نے پسٹل کا فائر کر کے، اور خبروں کے مطابق 5 فائر، اور پوسٹ مارٹم کے مطابق 4 فائر اس نے اس بچی پر چلائے، اور اس کے جو دائیں سائیڈ ہے اس میں وہ فائر لگے، اور وہ بچی جو ہے وہ موقع کے اوپر جہاں بحق ہو گئی۔ اور یہ درد اور یہ کرب جس خاتون نے سہا ہے، اس خاتون کی محض تسلی اس سے ممکن نہیں ہے کہ اس شخص کو مقابلے میں پار کیا جائے یا قانونی طریقے سے سزائے موت دی جائے۔ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟
اگر آپ کے ذہن میں ایسی کوئی سزا ہے جو اس بندے کو واقعی تاحیات گلٹ جو ہے اس کا احساس دلا سکے تو کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے۔ ملزم شاہ زیب جو ہے یہ کوئی بالکل جاہل یا کوئی پاگل نہیں تھا۔ اس کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں یہ غالباً ایف اے اس نے کیا ہوا تھا اور ایف اے سی اس نے کی تھی اور بی اے کی تیاری کر رہا تھا۔ ایک پڑھا لکھا باشعور شخص تھا، اپنی خوشی سے مرضی سے اس کی اپنی کزن سے شادی ہوئی تھی، کبھی ان میں کوئی جھگڑا یا کوئی میاں بیوی کا اختلاف نہیں تھا۔ محض اس شخص کے دماغ میں ایک بھوسا بھرا ہوا تھا اور وہ بھوسا تھا کہ اس کی پہلی اولاد جو ہے وہ بیٹا ہونا چاہیے تھی، اور صرف اسی رنجش اور اسی غصے کی وجہ سے اس نے اپنی پھول جیسی ننھی بیٹی کو بڑا مشکل ہے جب اس کا نام لیا جاتا ہے جنت یا اس بچی کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ تصویر سامنے آ جاتی ہے، اور اس تصویر کو اس کی ایک زندہ تصویر ہے اور ایک مردہ تصویر ہے۔ اس تصویر کو جب عکس میں ذہن میں لایا جاتا ہے تو اس درد کو جو ہے وہ محسوس کرنا بڑا مشکل ہے اور بیان کرنا اس سے بھی مشکل ہے۔ بہرحال صرف اس نے بیٹے کی خواہش کے اوپر اس اپنے بچی کو قتل کیا ہے، اور ملزم کے چچا نے جو میڈیا سے بات کی ہے اس نے بتایا ہے کہ بچی جو ہے اس کی جو والدہ ہے مشل فاطمہ، وہ ابھی تک اس قدر شدید جو ہے وہ ذہنی اضطراب اور جو ہے اس کی بدحواسی کا شکار ہے کہ وہ بار بار بے ہوش ہو رہی ہے، اور جب ہوش میں آتی ہے تو وہ چیختی چلاتی ہے، وہ کراتی ہے اس درد سے جو میں اور آپ صرف اس خبر کو سن کر محسوس کر سکتے ہیں، لیکن وہ خاتون اس بچی نے یہ درد سہا ہے اور نہ جانے ابھی اس نے کتنی دیر سہنا ہے۔ اس کو اس کے علاج کے لیے وہ نیند کی گولیاں اس کو کھلائی جا رہی ہیں تاکہ وہ سوئی رہے اور وہ اس واقعے کو سے سہل سکے، وہ بہل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس معاملے میں اس کی صبر کر سکتا ہے، اس کو صبر دے سکتے ہیں اور اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ بحیثیت پاکستانی مسلمان ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، اس معصوم بچی کی والدہ کو جو خود ایک بچی ہے، بیٹی ہے، اس کو صبر عطا فرمائے، اس کے لوائقین کو صبر دے، اور اس کیس میں جو کیس ہے وہ صلح جوئی کی طرف نہ چلا جائے یا کل کو ترس نہ کھا لیا جائے فیملی پریشر کی وجہ سے، کیونکہ اس ملک میں ایسے واقعات چاہے بالکل اسی طرح کا نہیں لیکن اس طرح کے ہی دردناک واقعات کی ایک بہتات ہم دیکھنے میں آتی رہی ہے۔ آج سے کافی عرصہ پہلے، 1 سال پہلے، میاں والی سے ہی ملکہ علاقے جہاں سے یہ لڑکی بلونگ کرتی ہے، دادو خیل، وہاں پہ بھی ایک بندے کے بارے میں یہی خبریں تھیں کہ اس نے بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی 3 بیٹیوں کو قتل کر دیا، اور ان بچیوں کی عمر بھی 1 سے 1.5 سے 4 سال تک کے درمیان تھی۔ وہ کیس بھی ابھی ٹرائل میں ہی ہے۔ اب ایسے کیسز میں نارملی جب خواتین اور بچیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اکثر ایسے کیسوں میں وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے اور غیرت کے نام کا ایج لیا جاتا ہے اور کردار کشیاں کی جاتی ہیں، ریزنیں وجہ بیان کی جاتی ہیں، ڈھونڈی جاتی ہیں۔ یہ سمپل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کیس میں تو ایسا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اس کیس کو قرار واقعی بنایا جانا چاہیے، اور یہ قرار واقعی کیسے بنے گا اس کی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرے پاس تو اس کا کوئی طریقہ جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آتا سوائے اس کے کہ اس کو تاحیات اسی گلٹ میں زندہ رکھا جائے، اسے وہی اذیت دی جائے جو اس بچی نے اور اس ماں نے صحیح ہے، اس کو اس کمرے میں قید رکھا جائے جس میں اس کی یہ پھول جیسی اس ننھی بچی کی تصاویر جو ہیں وہ لگا دی جائیں، اور ہر وقت یہ اس کو دیکھتا رہے اور اسی تکلیف میں، اسی گلٹ میں یہ بندہ جو ہے نا وہ مرنے کی دعا کرے اور اس کو موت نہ آئے۔ مجھے تو کچھ اس طرح ہی کی سزا، کیونکہ موت اس کا جو ہے نا وہ وقتی حل ہے، موت اس کی وقتی سزا ہے، اس کے بعد تو جو اللہ نے تو اس کے ساتھ جو کرنا ہے سو کرنا ہے، اور وہ تو اس کا وعدہ ہے، ظالم کو جو ہے اس کی وہ معافی نہیں دے گا۔ بہرحال اس کی کیا سزا ہونی چاہیے آپ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بچی کے صبر کے لیے اللہ سے دعا ضرور کریں، اور پولیس کا یہ ایک اچھا اقدام تھا اور بر وقت انہوں نے یہ کارروائی کرتے ہوئے اس کو پکڑا ہے، اور پولیس کی جو سب سے اچھی بات جس کی وجہ سے میں پولیس کی اچھی کارروائی کہہ رہا ہوں، ڈی پی او جو ہیں میاں والی، انہوں نے اس میں خود فریق بننے اور مدعی بننے کا جو ہے وہ ارادہ ظاہر کیا اور اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس کیس کو پایا تکمیل تک، سر انجام جو ہے نا اس کا انجام تک جو ہے وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اس کا فالو اپ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ایسی تمام آفات سے پاکستانیوں کو محفوظ رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔